بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رگوں میں دوڑتا ہوا زہر، گٹکا، مین پوری اور پان پراگ کی کھلے عام فروخت پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تحریر محمد انور شیخ۔ سندھ میں گٹکا، مین پوری اور پان پراگ کے علاوہ نشہ آور مادہ کے استعمال سے نوجوان نسل کینسر کے موذی امراض میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے قانون میں ترمیم اور نئی دفعات لاگو ہونے کے بعد بھی اس لیے مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہیں کہ قانون کے رکھوالوں کی جن کو اس کی روک تھام کرنی ہے، اس زہر کے سمگلروں کے ساتھ مکمکہ ہونے کے نتیجے میں کھلے عام اس زہر کی فروخت جاری ہے۔ میں گزشتہ روز میونسپل گراؤنڈ میں ایک جنازہ کی نماز میں شریک تھا۔ جنازہ نماز میں زندگی کے تمام شعبوں کے افراد سینکڑوں کی تعداد میں شریک تھے۔ یہ جنازہ 3 بچوں کے باپ جو خود اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا اور حافظ قرآن احمد علی قریشی کا تھا، جو گٹکا کھانے سے منہ کے کینسر میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار کر راہ عدم کو روانہ ہو گیا تھا۔ تاہم شہر میں کیمیکل کی آمیزش سے نشہ آور گٹکا کے زہر کھانے سے واقع ہونے والی یہ پہلی موت نہیں تھی، بلکہ ایک ماہ میں اس طرح کی ہر دوسری روز ہونے والی اموات کی تعداد 10 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں حافظ احمد علی مرحوم کے سسر محمد ارشد قریشی ایڈوکیٹ، سینئر نائب صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے جنگ کو بتایا کہ ان کا داماد جو بھتیجا بھی تھا کی موت کا سبب منہ کا کینسر بنا۔ انہوں نے کہا کہ حافظ احمد علی کو گٹکا Z21 کی لت دوستوں سے لگی اور جب انہیں کراچی کے نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ گٹکا، مین پوری اور ماوا کے استعمال سے اندرون سندھ سے بڑی تعداد میں موت منہ کے کینسر میں مبتلا مریضوں، جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، لائی جا رہی ہے۔ اس بارے میں حالیہ شکارپور تبادلہ ہونے والے SSB تنویر حسین تونیو نے جنگ کو بتایا تھا کہ گٹکا، مین پوری، پان پراگ اور نشہ آور ماوا کی لت نے نوجوان نسل کو کینسر زدہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا اور حکومتی مشینری کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور علماء کرام نے اس کا خاتمہ کی مشترکہ جدوجہد نہ کی تو ہماری نوجوان نسل پر بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام تھانوں کے SHOs کو اس کا پابند کیا تھا کہ ان کی حدود میں یک بھی کاروبار نہیں ہونے دیں گے، تاہم وہ دیگر اضلاع سے آنے والے اس زہر کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں اس زہر کو فروخت اور اسمگل کرنے والوں کے خلاف اب 9C کے دفعات لاگو کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، جس میں جرم ثابت ہونے پر سزائے موت یا عمر قید اور بھاری جرمانہ کی سزا شامل ہے۔ انڈین گٹکا، جس کا نام Z21 اور اس کی پیکنگ انڈیا میں کی جاتی ہے، اسے افغانستان لا کر قندھار اور آخری چیک پوسٹ اسپین بولدک کے بعد چمن، کوئٹہ اور وہاں سے کھیپ کی شکل میں نواب شاہ، جبکہ دوسری کھیپ کراچی، حیدرآباد اور تیسری کھیپ ملتان روانہ کر دی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ٹرک گٹکا، پان پراگ اور Z21 کی اسمگلنگ پر لاکھوں روپے کی رشوت کی خبریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ Z21 گٹکے کی ایک پڑیا جو کہ شروع میں 5 روپے میں بکتی تھی، اب اس کی قیمت 20 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس بارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کی نوجوان نسل کو کینسر کے مرض میں مبتلا کرنے کے لیے سستے داموں اس زہر کو بیچا گیا۔ جب ہمارے نوجوان اس کے عادی بن گئے تو اب ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اعلیٰ پولیس افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ اب سندھ میں منشیات کے سمگلر ہیروئن، چرس، شراب کی سمگل کا دھندا کم کر کے گٹکا، مین پوری کے کاروبار سے منسلک ہو گئے ہیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے تمام اضلاع کے اعلیٰ پولیس افسران کی چشم پوشی، جو کہ مبینہ طور پر بے سبب نہیں ہے، اس خوفناک زہر کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ جہاں تک گٹکے کے زہریلے اثرات کا تعلق ہے تو اس بارے میں خود ہندوستان کے صوبہ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادیو کے بارے میں اخبارات اور ٹیلی ویژن پر یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ وہ دورہ لاہور کے موقع پر
رات کو انہیں پان کی طلب ہوئی تو رات کے پان تو نہیں ملا، لیکن لانے والے نے سوچا کہ پان پراگ جو کہ انہی کے ملک کی ہے لے جائی جائے۔ میزبانی کے فرائض انجام دینے والے افسر کو اسی وقت شدید مایوسی اور شرمندگی ہوئی جب لالو جی نے پان پراگ کے پیکٹ دے کر کہا کہ انڈیا میں کینسر پھیلانے کے بعد یہ زہر اب پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اس زہر کے استعمال سے کس طرح گھر اجڑ رہے ہیں، اس کی گواہی خود نورین کینسر ہسپتال کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر قرۃ العین جعفری نے یوں دی کہ ان کے ہسپتال کی او پی ڈی میں جسم کے مختلف اعضاء کے مقابلے میں منہ کے کینسر کے مریضوں کی تعداد روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پان پراگ، گٹکا اور Z21 اور نشہ آور ماوا کی حشر سامانیہ منہ کے کینسر کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور سٹاف کا کلیجہ اس وقت منہ کو آتا ہے جب کینسر زدہ نوجوانوں کی بیویاں خوبصورت گڈے جیسے بچوں کا واسطہ دے کر اپنے سہاگ کو بچانے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو واسطے دے کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر قرۃ العین یہ کیفیت بتاتے ہوئے ابدیتا تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منہ کے کینسر کا سب سے خوفناک مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کینسر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے الیکٹرک شاک لگائے جاتے ہیں، جبکہ جسم کے دیگر حصوں کے گوشت کو اس کینسر زدہ حصہ پر لگا دیا جاتا ہے۔ تاہم ان کی یہ کوشش بھی اکثر رائیگاں جاتی ہے اور مریض پھر بھی صحت یاب نہیں ہوتا اور موت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ دوستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اس زہر سے بچانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ضلع شہید بینظیر آباد میں گٹکا، مین پوری، پان پراگ کی پوریاں اب یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی مٹھی اور پرس میں بھی نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک اس کی فروخت کا تعلق ہے تو ضلع شہید بینظیر آباد کے بڑے شہروں سکرینڈ، قاضی احمد، دولت پور، دور، بوچھیری، جام صاحب کے علاوہ نوابشاہ شہر کے گنجان آباد محلوں جن میں سانگر روڈ پر واقع بلوچ پارہ، تاج کالونی، عظیم کالونی، غلام رسول شاہ کالونی، منو آباد، غریب آباد، مریم روڈ، پیپلز میڈیکل ہسپتال میں قائم ہوٹلوں اور دکانوں سے بھی فروخت اور ہول سیل میں ٹرکوں، وین اور ایمبولینس کے ذریعے بھی سپلائی کی جاتی ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مضر صحت بلکہ موت کے منہ میں لے جانے والے زہر کے خریداروں کو تو اس کی فروخت کے ٹھکانوں کا پتہ ہے، لیکن بیچاری پولیس ناواقف ہے، اس لیے وہ پان کے کیبن یا کسی کار سے 100-200 پوڑیاں برآمد دکھا کر ریکارڈ کی درستی کرتی ہے۔ اس سلسلے میں رابطہ کرنے پر سماجی رہنما سفر علی اوان نے جان کو بتایا کہ گٹکا، مین پوری، پان پراگ، نشہ آور ماوا کے عادی افراد جن میں نوجوانوں کی اکثریت ہے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ نہ ملنے پر اسی طرح تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح چرس، ہیروئن اور شراب کے عادی تڑپتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ 400-500 روپیہ کا پان پراگ گٹکا کھانے والے پیسے نہ ہونے پر چوریاں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جنگی بنیادوں پر اس زہر کے خاتمہ کے لیے کوششیں کی جائیں، ورنہ اندیشہ ہے کہ ہماری آئندہ نسل کینسر زدہ ہو کر مفلوج ہو کر معاشرے پر بوجھ بن کر نہ رہ جائے۔ تاہم اب ضلع شہید بینظیر آباد میں نئے پولیس افسران جن میں SSP کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مگسی اور DIG عرفان بلوچ شامل ہیں تعینات ہوئے ہیں اور بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گٹکا، مین پوری، پان پراگ اور نشہ آور ماوا کے ساتھ ہیروئن، چرس، کچی شراب، آئس، شیشہ و دیگر منشیات کے اڈوں کا قلہ کما کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ حافظ۔